بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، قیامت کی بڑی علامتیں اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے دور کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور یہ بات حدیث کی کتابوں میں بھی ظاہر ہوئی ہے۔ مسلمانوں اور یورپ میں دو مشہور پیش گوئیاں کرنے والی شخصیات گزری ہیں۔ یورپ میں نیسوڈیمس اور برصغیر میں شاہ نعمت ولی اللہ۔ پیش گوئی کرنے والوں میں اور نبی میں فرق ہوتا ہے، اور اس لیے نبی کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ نبی ایسی خبر دینے والا ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بہت سے انبیاء گزرے تھے، اور اسی وقت بہت سے جھوٹے انبیاء بھی ظاہر ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا واحد امتحان وہ سچی خبر ہوتی تھی جو ان میں سے کسی ایک سچے انسان کو دی جاتی تھی۔ اسی دور میں جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے زمانے میں بابل کے بادشاہ بلت اثر نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس وقت کا سچا تسلیم کروں گا جو مجھے یہ بتائے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ بہت سے جھوٹے نبی پریشان ہو گئے کہ اگر ہمیں خواب بتایا جائے تو تم اس کی تعبیر تو بتا سکتے ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خواب بتائیں؟ تب بادشاہ کو بتایا گیا کہ اسرائیل میں ایک تمہارا خواب بتانے والا شخص موجود ہے، اور وہ اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے خواب دکھایا اور تعبیر بھی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو رہائی ملی اور انہیں یروشلم آنا نصیب ہوا اور وہاں آباد ہوئے۔ یورپ میں پیش گوئیاں کرنے والا معروف شخص فرانس میں ایک یہودی خاندان میں 14 دسمبر 1503 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے والد نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اس شخص نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں بزرگوں سے حاصل کی، اور پھر باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے وہ ادب، تعلیم، فنون، فلکیات اور طب میں ماہر تھا۔ کچھ عرصے میں اس کی شہرت ایسے طبیب کے طور پر دور دور تک پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج، یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے طاعون کے کئی مریضوں کا اپنے طریقے سے علاج کیا، اور اسی لیے فرانس کی حکومت نے اسے تمام حیات کے لیے وظیفہ دینے کا اعلان کیا۔ لیکن اس تمام مہارت کے باوجود اس کی بیوی اور 2 بچوں کا انتقال طاعون کے مرض کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کی دوبارہ شادی کے بعد مزید 6 اولادیں ہوئیں۔ اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص ہو گیا، اور یہیں وہ اپنا زیادہ وقت تنہا گزارتا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا ہوتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اسے نیسوڈیمس مراقبے کے دوران اعتراض توجہ کے لیے رکھتا تھا، اور اس مراقبے کے دوران جو کچھ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا لکھ لیتا تھا اور تحریر کر لیتا تھا۔ یہ تحریریں شاعری کی شکل میں ہوتی تھیں، اور ہر بند کے 4 مصرعے ہوتے تھے۔ یہ کتابیں قدیم فرانسیسی زبان میں تھیں، جن میں لاطینی اور یونانی زبان کا ملاپ تھا۔ 1554 عیسوی میں اس نے اپنی مشہور تصنیف صدیاں لکھنا شروع کی، جس کی 10 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں 100 اشعار کے بند ہیں۔ نیسوڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے جس کی طرف نیسوڈیمس نے اشارہ کیا تھا، مثلا انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، ہٹلر کے ادوار وغیرہ، جبکہ اس سے اختلاف رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نیسوڈیمس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار میں ہونے والے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں اور مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نیسوڈیمس کی تصنیف میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی زبان کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پر اسرار استعارے استعمال ہوئے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے، اور اگر کسی نے اس کی زندگی پر بننے والی فلم دی مین ہو ساٹو مارو دیکھی ہے تو وہ اس بات پر اتفاق کرے گا کہ اس کی بیشتر پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ مثلا اس نے خروج دجال کا دعویٰ کیا تھا، اور اگر آپ کسی مغربی بک سٹور پر جا کر نیسوڈیمس کی کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایڈ کے سیکشن میں نظر آئیں گے، جہاں غیر سنجیدہ قسم کا درجہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ عام مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات مستقبل بینی کی غلط ہیں۔
نیسوڈیمس کے ماننے والے نعوذ باللہ اسے پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مشرق زوال میں جا کے پھر عروج کی طرف آئے گا اور دشمن پر تلوار بن کر گرے گا، لیکن وہ مشرق کے اس طاقتور رہنما کو جو مشرق میں سے ابھرے گا، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو، روس میں سے ہو یا چین میں سے، وہ اسے اینٹی کرائسس کہتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں اینٹی کرائس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو۔ پھر نیوڈیمس کہتا ہے کہ آخری جنگیں 7 سال تک جاری رہیں گی اور اس دوران اینٹی کرائس کو 3 دفعہ مکمل شکست ہوگی، لیکن پھر وہ لڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اہم بات جو وہ اپنی کتابوں میں کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اہم رہنما جو ان جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کرے گا وہ مشرق وسطیٰ سے یعنی عرب ممالک سے نہیں ہوگا، بلکہ ترکی، انڈونیشیا، افغانستان یا پاکستان وغیرہ سے ہوگا، یعنی اجمی ہوگا، اور پھر تمام یورپ فتح کر لے گا۔ اس دوران کرتوغین کا ایک شخص بغاوت کرے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر ایک نیلی پگڑی والا پیدا ہوگا جو مسلمانوں پر 29 سال حکومت کرے گا۔ کتاب میں اس نے اس کی تاریخ 1981 بیان کی ہے جو کہ گزر چکی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سلیمان کو شکست ہوگی۔ نیسوڈیمس مشرق کے ہر بڑے رہنما کو سلیمان ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک پیشگوئی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ یورپ کا ایک بڑا سپہ سالار مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ پھر اس کے بعد 2 گروہوں میں جنگ ہوگی جو کہ دریائے گنگا کے کنارے ہوگی، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اٹک کا دریا خون سے بھر جائے گا، یا ان کا اشارہ یقیناً غزوہ ہند کی طرف ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں نے نیسوڈیمس کی پیشگوئیوں کے متعلق پمفلٹ فرانس کی سڑکوں پر گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں۔ اس کی کتابیں تب سے لے کر اب تک ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، اور تب سے لے کر اب تک ہر بڑے مارکے یا واقعے کے بعد کوئی نہ کوئی بات اس سے منسوب کر دی جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مکمل خاموش ہے۔ علامت کبریٰ یا آخر الزماں کا ذکر کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ وقت کو سمجھیں۔ اگر ہم وقت کو اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں گھڑی یا کیلنڈر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لوگوں کی عمر یا ایک دوسرے سے رشتہ یعنی باپ بیٹے، ماں بیٹی، بڑا اور چھوٹا بھائی، وقت مختلف چیزوں کی پہچان ہے۔ اس وقت دنیا میں فلسفے کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں وقت لامحدود ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک۔ اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے، اور کیا اس مقررہ وقت کے بعد بھی کوئی وقت ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا؟ اس سوال کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہمارا وقت کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں یہ کہکشاں بنائیں تو سائنس اس کی وضاحت اس طرح کرتی ہے کہ اللہ کا ایک دن کم سے کم 1 ارب سال کے برابر ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے کہ تمام کہکشاؤں کے بننے میں 6 ارب سال لگے، جبکہ ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 سال کا ہے۔ اور یہ کیسے واضح ہوگا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نیند سے جاگے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصہ سوئے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو فرشتے نے کہا کہ 100 سال سوئے ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو ان کی ملاقات خود سے کئی سال بڑے بزرگ سے ہوئی جس کی عمر غالباً 118 سال تھی، اور وہ ان کا بیٹا تھا جو بڑا ہو چکا تھا، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام جوان تھے۔ ان کی عمر وہی تھی جس وقت وہ سوئے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت کو 1000 راتوں کی عبادت کے برابر قرار دیتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرشتہ ایک دن اور رات میں اتنا چلتا ہے کہ تم 50,000 سال بھی بلند ہوتے رہو تو بھی اس کے برابر نہیں ہوتے۔ گویا جب ہم آخر الزماں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جنگ چھڑ جاتی ہے کہ گویا یہ پوری کائنات کی آخرت ہوگی اور وقت کہاں رکے گا، کیونکہ قرآن اس کہکشاں، سورج، ستاروں اور سیاروں کے نماز پڑھنے کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن پھر جن مکانات پر اس کے بعد جانے کی بات کرتا ہے، کیا وہ اس کائنات میں موجود ہے
یا کائنات سے باہر یعنی جنت وغیرہ میں؟ عین ممکن ہے کہ جب کوئی جنت یا جہنم میں جا رہا ہو تو وہ اللہ کی کوئی نئی مخلوق بن رہی ہو، اللہ تعالیٰ کسی نئی دنیا کو بنا رہا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کریں گے، پھر دوبارہ حساب کتاب ہوگا۔ گویا آخر الزماں ہماری زمین ہماری کائنات کا ہے، باقی کہکشاؤں کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک ہی وقت مقرر کیا ہو تو اس کی رضا سے ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا قیامت کے وقت اور دن سے متعلق کوئی اشارہ قرآن و حدیث میں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وقت کا تو نہیں، لیکن حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قیامت جمعے کے روز آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوق جمعے کے دن خائف رہتی ہے۔ ابو داؤد سے حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے تمام ایام میں بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں لائی گئی، اسی روز انہیں زمین پر اتارا گیا، ان کی توبہ بھی اسی روز قبول ہوئی، اور جمعے کے روز ہی انہوں نے وفات پائی۔ قیامت بھی جمعے کے روز ہی آئے گی، اور جمعے کے روز جب صبح ہوتی ہے تو قیامت کے خوف سے انسانوں اور جنات کے سوا اللہ کی تمام مخلوق طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ڈری رہتی ہے۔ کفار کے لیے یہ بہت ہولناک اور طویل دن ہوگا، جس کی طوالت 50,000 سال بیان ہوتی ہے۔ لیکن صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ دن اتنا ہی مختصر ہوگا جتنا ظہر سے عصر تک کا وقفہ ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے نیچے کیا ہے؟ کیا کوئی ٹیمپل ہے جسے یہودی کھود کر تلاش کر رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بیت المقدس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، اور کچھ یہودی جو اسے کھود رہے ہیں، ایک تو یہ جو اسے دوبارہ ہیکل بنانے کی کوشش ہے، لیکن اکثر یہودی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شاید ان کا گم شدہ تابوت سکینہ بھی ہے، اور پوری یہودی تاریخ اس کی تلاش میں ہے۔ یہودیوں نے جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کیا، کہ ہزاروں سال پہلے بخت نصر کے زمانے میں جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگ آ کر مدینہ اس لیے آباد ہو گئے تھے کہ ان کے گھرانوں میں یہ پیش گوئیاں تھی کہ ایک نبی آخر الزماں میں آئیں گے اور وہ یثرب میں ہوں گے، اور جب وہ آئے تو تم اس کے توسط سے دعا مانگنا، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور تم سارے زمانے پر غالب آ جاؤ گے۔ تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اور قومی یہود ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو یہودیوں نے ان سے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تمام مسالک کے لوگ کیسے پہچانیں گے اور اتفاق کر لیں گے، کیونکہ ان کی ذات کے بارے میں تاریخ میں پہلے بھی کئی لوگ دعویٰ کرتے سامنے آ چکے ہیں، تو اب اتفاق کیسے ہو جائے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جہاں لوگوں میں بہتری کی اور اچھائی کی امید پیدا ہوتی ہے، وہیں تاریخ بھری ہوئی ہے۔ خاص طور پر کربلا کے واقعے کے بعد مختلف اشخاص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کئی بار بے شمار لوگوں کو گمراہی کی طرف لے گئے۔ تاریخ میں سب سے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ ابو طالب محمد بن علی، جن کو ابن حنیفہ بھی کہتے ہیں، یہ طبقہ آج بھی موجود ہے، اور آخر الزماں میں ایک دفعہ پھر سامنے آئے گا۔ حسین بن منصور حلاج، جنہیں بہت سے لوگ ہیرو کہہ کر فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے خود کو اس درجے کا مہدی بنا دیا تھا۔ ان کے گھر میں کعبہ کا ایک نقشہ بنا کر وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جو بھی اس کا چکر لگا لے، سمجھو کہ اس نے اصل کعبے کا چکر لگا لیا۔ پھر حضرت جنید بغدادی اور دوسرے علماء کرام کے فتوے سے ان کو قتل کر دیا گیا، اور وہ ایک عرصے تک بر صغیر میں بھی لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھوٹا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے اکثر اپنے آپ کو سید گھرانے سے بتاتے تھے، ان میں سے اکثر یہی دعویٰ کرتے تھے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو مایوسی کے عالم میں یاد کرتے ہیں۔ حضرت امین عبد الرحمن جب فرانس کی حدود میں داخل ہوئے تو لونگ کے مقام پر انہیں موت آ گئی، ان کا لشکر واپس مڑ گیا، لیکن وہاں ایک عیسائی تھا جس کا نام رونلڈ تھا، اور اس کے قصے آج بھی اسپین کے پہاڑوں میں، وہاں کے گاؤں میں، وہاں کے لوگوں میں سنائے جاتے ہیں،
جب بھی کوئی مظلوم وہاں گرتا ہے، مرتا ہے، تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ ابھی رونلڈ نیزہ اٹھائے کہیں سے نکلے گا اور ابھی اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی بطور قوم ہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گمشدہ مقدر کو حاصل کر لیں گے، دنیا کو فتح کر لیں گے، آسمانوں کو چھو لیں گے؟ حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا سوچتے ہوں، لیکن یاد رہیں امام مہدی کا یہ تصور برے حالات میں نہیں تھا جب یہ بات کہی گئی تھی، بلکہ یہ اس دور کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے مقصد کے لیے قوم کو بیدار کر رہے تھے، اور اس وقت بہت ساری فتوحات مسلمانوں کے قدموں تلے تھیں۔ یہاں یہ بھی بات جان لیجئے کہ آخر الزماں کے حوالے سے تبت کی کیا پیش گوئیاں ہیں۔ تبت کے بارے میں دو اہم پیش گوئیاں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو آخر الزماں کے حوالے سے مہاتما بدھ نے فرمایا کہ زمین اس وقت تک تباہ نہیں ہوگی جب تک مکرا نہیں آ جاتا، یعنی ان کا آخری بدھا سامنے نہیں آ جاتا۔ دنیا تب تک تباہ نہیں ہوگی، پھر ان کے ہاتھ 13ویں دلائل نامے کے بعد کوئی دلائل نامہ سامنے نہیں آیا، اور یہ زمین ان کے انجام کی نشانی ہے۔ لیکن اس وقت 14 دلائل نامہ آ گیا ہے، جبکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بدھ مت کی پوری عمر 2500 برس ہے، اور پھر اس کے بعد زمین پر کوئی بدھ مت نہیں رہے گی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بدھ مت کی عمر بھی 2500 بتائی گئی ہے، اور یہ عمر گزر گئی ہے۔ ہندو مت میں قدیم زمانے میں کی گئی پیش گوئیوں کے مطابق زمین کے 4 وتر ہیں، اور جو آخری وتر ہے وہ کال کی وتر ہے، اور ہندوؤں کا یہ یقین ہے کہ کال کی وتر جنگوں کا اور آخری زمانے کا وتر ہے۔ لیکن بدھ مت کی طرح یہ وتر بھی ہو چکا ہے۔ کال کی وتر میں بھی انہوں نے ایک عرب پیغمبر کا نام لیے بغیر اس کی پیشگوئی کی ہے کہ ایک ایسا پیغمبر ظاہر ہوگا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور دوسرے میں کتاب ہوگی، اور وہ زمانے کو صاف کرے گا۔ لیکن یہ دور بھی گزر چکا ہے۔ اسی طرح قدیم بابل میں آخر الزماں کے حوالے سے علم و نجوم کے ایک بڑے عالم ٹریپیسس نے اپنی توجیہات کی بنیاد پر جو فیصلے دیے، ان کے مطابق زمانے کا اختتام 2007 عیسوی میں تھا، جو کہ گزر چکا ہے۔ اگرچہ یونانی فلسفے پر وہ بہت بڑا عبور رکھتے تھے، لیکن وہ بھی پیش گوئیاں کرتے تھے، اور آخر الزماں کے حوالے سے یونانی فلسفیوں کے جو نظریات ہیں، ہمیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً افلاطون کا یہ کہنا تھا کہ زمین کے کچھ اور ادوار ہیں جن میں مکمل تباہی کے آثار ظاہر کرتی ہے، اور یہ دور جو اب چل رہا ہے وہ بھی زیادہ آگے تک نہیں جا سکتا، اور یہ تباہی 21ویں صدی میں ہی ہوگی۔ اور جہاں تک پیغمبروں کی پیش گوئیوں کا سوال ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اہم ترین پیش گوئیوں کا جو دور تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہی تھا۔ اہم ترین پیش گوئیاں جو تھیں وہ حضرت دانیہ علیہ السلام کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یاجوج اور ماجوج بیماری اور آگ کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح عراق یا روس کا بادشاہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور شمال سے بھی ایک بادشاہ اس طرح تباہی لائے گا، وہ اسرائیل کا روز حساب ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تب دھوئیں کے بادل تلوں کی طرح آسمان پر بلند ہوں گے۔ کئی ماہرین اسرائیلیات جو ہیں، انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی گئی پیش گوئیوں میں مذکور دھوئیں کے بادل کو ایٹمی جنگوں کے جو بادل ہیں وہ تصور کیا ہے۔ دانیال علیہ السلام مزید یہ کہتے ہیں کہ ان بادلوں کی وجہ سے کئی ماہ تک زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی، چاند خون میں ڈوب جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے تباہی گرے گی، زمین کی بنیادیں گر جائیں گی اور وہ ٹوٹ جائے گی، اور اپنے مدار میں شرابی کی طرح ڈولے گی، اور پھر اس کے بعد زمین کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک عجیب بات یہ کہی کہ ایسی بیماریاں پھیلائیں گی کہ لوگ کھڑے کھڑے گل جائیں گے۔ ایک اور اہم پیش گوئی مکاشفہ دانیال کہلاتی ہے، جہاں دانیال علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ 4 سینگوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سینگ نکلا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سینگ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل بہت پریشان ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب بڑا بادشاہ بلند ہوگا جو خدا سے بغاوت کرے گا اور زمین پر خود کو سب سے بڑا کہے گا اور بہت سی حکومتوں پر قبضہ کر لے گا، اور جب خدا کی وہ نافرمانیاں کرے گا، جس کے بعد وہ وقت قریب آ جائے گا،
اور تباہی اور ہلاکت کو جنم دے گا، اور ایسی مکروہ چیزیں زمین میں نصب ہو جائیں گی جو کائنات میں دخل اندازی کریں گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے خوف سے پوچھا کہ وہ وقت کب آئے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے دانیال، تو اس وقت نیک لوگوں میں سویا پڑا ہوگا، اور یہ دور اور 2 دور اور آدھا دور، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ایک دور 1000 سال پر مشتمل ہوگا، یعنی کہ کل ملا کے 2500 سال کی شہادت موجود ہے۔ اور اتفاق سے حضرت دانیال علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، گویا کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے انداز میں آخر الزماں کے منتظر ہیں۔ بلکہ اکثر لوگ غزوہ ہند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بیان کر دوں کہ غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان از سر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ یہ جنگ حضرت مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں لڑی جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت مہدی اسلامی اقتدار میں قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو آخری جنگ میگاڈون پر منتج ہوگا۔ قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا کہ عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے، تو اللہ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے اور خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ جہنم سے آزاد کر دیے گئے، پہلا وہ جو غزوہ ہند لڑے گا، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا۔ پھر ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر رکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے لال ہو جائے گا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا، اور امام مہدی کا خیمہ غوطہ میں ہوگا۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ ایک سوال جو غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں، تو اب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات دی ہیں اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ قرار پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان ایک بہت وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان، پاکستان کی مالاکنڈ ایجنسی اور وسطی ایشیائی ریاستیں شامل تھیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور غزوہ ہند جیتیں گے، پاکستانی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتھیار اور کارکردگی عربوں سے بہتر ہے، لہٰذا جس فوج کا ذکر ہے وہ پاکستانی فوج اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں جو بھارت فتح کرے۔ جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تو ڈیوڈ بن گوریان نے بیان دیا
کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت محض 1 سال پرانی نوزائیدہ مملکت تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کالے جھنڈے، پیلے جھنڈے، کالی ٹوپیاں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حلیہ، حضرت مہدی علیہ السلام کا حلیہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں کوئی بھی خود تیار کر کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ سب میک اپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو حتمی مان کر فیصلہ کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمیں جو چیز اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اصل حضرت مہدی علیہ السلام کی پہچان کرائے گی وہ ان کی تعلیمات، ان کا جذبہ اور ان کا ایمان ہوگا۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کو غزوہ ہند مانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یوں تو محمود غزنوی نے بھی جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا ہمیشہ غزوہ ہند کی ہی نیت باندھی، لیکن وہ 17 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو، اور یہ غزوہ اتنا بڑھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی شام میں ظاہر ہو جائیں، اور پھر مستقل فتوحات کا ایسا سلسلہ چل نکلے کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے۔ غزوہ ہند کے بارے میں جب ہم تمام ترجیحوں کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایسی منظم، کامیاب اور متحد جنگ کے لیے ایک متفق علیہ کمانڈر اور ایک مستحکم اقتصادی قوت بہت ضروری ہے، جبکہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مسلم ممالک کے حکمران کسی پالتو جانور کی طرح کافروں کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں۔ نہ کوئی حمیت ہے، نہ غیرت، نہ سر اٹھانے کا حوصلہ، نہ مضبوط کمر، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر آخر کیسے کمانڈر آئے گا، کس طرح اتحاد ہوگا، اور غزوہ ہند کے وسائل کیسے فراہم ہوں گے، جبکہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اب تک نزول نہیں ہوا۔ شام کے حوالے سے تمام حدیثیں پوری ہو چکی ہیں، پھر آخر غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوں گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے، تو ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کو تو وہ بیڑیوں میں قید کرنے کو حکم فرما رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قائد اعظم کے خواب میں بھیجا تھا، اور انہوں نے قائد اعظم کو حکم دیا تھا کہ لندن سے واپس ہندوستان جاؤ اور پاکستان بنانے کی کوشش کرو۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے روحانی واقعات ہیں جو پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنے اور ابھی تک پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اہل پاکستان نے بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی تائید عزتی کو نظر میں رکھتے ہوئے امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سپریم کمانڈر بھی پاکستان میں بھیجے گا جو تمام دنیا میں اسلام قائم کرے گا، اور غزوہ ہند کی فتوحات کو بھی اللہ کے حکم سے ممکن بنائے گا۔ ایک حدیث میں غزوہ ہند میں شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء اور بچ جانے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب غزوات جاری تھے، جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، کثرت سے شہادتیں بھی سامنے کی بات تھی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جلیل القدر صحابہ کو افضل الشہداء قرار نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے دور میں ہونے والے غزوہ ہند میں جو لوگ شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہیں۔ صرف اسی بات سے آپ غزوہ ہند کی اہمیت کا اندازہ کر لیں اور اس میں شریک ہونے والے مومنوں کے درجات کا اندازہ لگا لیں، لہذا جس کی زندگی میں یہ غزوہ لڑا جائے اسے اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول غزوہ ہند کے دوران ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب حضرت مہدی علیہ السلام غزوہ ہند کی فتوحات مکمل کر کے شام کی طرف بڑھیں گے، اسرائیل کا خاتمہ کرنے کی تدبیریں کریں گے اور غوطہ میں اپنا خیمہ لگائیں گے۔ یہی وہ وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے اور وہ یہودیوں کو شکست دینے میں حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد فرمائیں گے۔ یہودیوں کو صرف ایک خاص درخت کے پیچھے پناہ ملے گی جس کا ذکر حدیثوں میں ہے، اور یہودیوں نے اس درخت کی بڑی تعداد میں کاشت ابھی سے شروع کر رکھی ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ ہند ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو شاید پاک بھارت جنگ سے شروع ہو، اور اس جنگ میں افغانی، ایرانی اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے مومن بھی پاکستانیوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو جانے کے بعد یہ جنگ اپنا رخ موڑے گی اور عرب علاقوں میں چلی جائے گی،
جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال سے جنگیں شروع ہوں گی۔ ان فیصلہ کن جنگوں کو آر میجاڈون کہا جاتا ہے یا آر میگاڈون کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کی 31 صوبوں میں سے جن مشرق کی جانب کرمان صوبہ موجود ہے، جس کی بنیاد میں میہان شہر موجود ہے جو بہت بڑا شہر ہے، وہاں عالی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت پائی، جن کے ذکر کے بغیر قیامت کی نشانیوں پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی، جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ دوستو ویڈیو میں آج قیامت سے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ کی ہی سچی پیش گوئیاں آپ کو بتائیں گے۔ صدیوں پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ نے جو پیش گوئیاں کیں ان پر غور کریں تو انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے مستقبل کی باتیں کرنا کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ کے ولی حضرت نعمت اللہ شاہ کی ایک کرامت غزوہ ہند کے ابتدا کے حوالے سے تاریخ میں یوں ملتی ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے، یعنی وہی سب جو موجودہ حالات میں ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ پھر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شمال مشرق میں چین واقع ہے، جبکہ کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کے بعد چین نے بھی لداخ کو اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا اور بھارت کو وارننگ دی ہے کہ لداخ سے نکل جاؤ۔ ہم صرف پاکستان اور کشمیریوں کی وجہ سے چپ تھے، یعنی چین بھی پاکستان کے ساتھ بھارت کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے، اور جب پاکستان کشمیر کے لیے بھارت سے جہاد کرے گا تو چین ہماری بھرپور مدد کرے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جس وقت یہ پیش گوئیاں کی وہ کشمیر میں آباد تھے اور اپنے آپ کو کشمیری کہتے تھے، اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کشمیری بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ ماضی کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ اس پیش گوئی میں جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر کا اشارہ یقیناً افواج پاکستان کی طرف ہی جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خطے کی سب سے ماہر اور جدید ہتھیاروں سے لیس لشکر صرف افواج پاکستان ہی ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کا جذبہ سے دیوانہ وار آئیں گے، پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے، یعنی غزوہ ہند میں ترکی، عرب، ایران اور دیگر مشرق وسطیٰ سے مسلمان دیوانہ وار ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور اس جہاد افضل میں بھرپور شرکت کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تربت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس پیشگوئی میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں جو میدان جنگ بنیں گے۔ اگر موجودہ حالات اور ہندو انتہا پسند فوج کی نقل و حرکت کو دیکھیں تو زیادہ تر انہی علاقوں کے پاس پاس بھارتی فوج کثرت سے موجود ہے، جبکہ ہندو انتہا پسند بھارتی حکومت گلگت اور آزاد کشمیر پر ممکنہ حملہ کا بیان بھی دیتی نظر آ رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے، جو چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس پیشگوئی میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مسلمانوں کو کشمیر فتح کرنے کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران اور تمام مسلمان مل کر حملہ کریں گے اور راتوں رات کشمیر فتح کر لیں گے۔ پھر مزید ماضی کی پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے، سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی، وہ مقصد حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ یہاں اہل کابل سے مراد افغان طالبان ہیں، یعنی سرحد کے غازیوں اور افغان طالبان مل کر کفار کے خلاف زوردار جہاد اور دیوانہ وار یلغار ظاہر کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیارتی ہوگی،
غازیانہ، دلیرانہ اور فاتحانہ انداز سے کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ موجودہ دور میں دریائے اٹک دریائے سندھ کا ہی نام ہے جو ہندوؤں کے خون سے 3 بار بھر کر بہے گا، جو مسلمان اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر جغرافیائی اور واقعاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹک پشاور سے 45 میل دور واقع ہے، لہٰذا یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ہندو دریائے اٹک تک کیسے پہنچیں گے، جبکہ دریائے سندھ کی مغرب میں صرف صوبہ سرحد، قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہیں، تو کیا اٹک کے کنارے کفار کی مزاحمت صرف یہی مغرب کی جانب سے آنے والے مسلمان کریں گے؟ پھر مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پنجاب شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شدہ دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ خوبرو لڑکیاں اور حسین دلربائیں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لیں گے۔ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ اس پیشگوئی میں مذکور صوبے، علاقے اور شہروں کے نام بالواسطہ طور پر نہ صرف دریائے اٹک کی خونے مارکے میں مسلمانوں کی فتح کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر اور ہندوستان کے اندر دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیان دوابہ کا وسیع علاقہ اور مشہور شہر بجنور پر مسلمانوں کا غاصبانہ قبضہ ظاہر کرتے ہیں، جس کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان فاتح ہوں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ اس کے بعد کی پیشگوئیوں میں تیسری جنگ عظیم کا ذکر کرتے ہیں، جس میں 2 الف یعنی امریکہ اور انگلینڈ میں سے 1 الف یعنی انگلینڈ کے تباہ ہونے، انتہائی مہلک آتشی ہتھیار کے استعمال، روس کا چین کے ہاتھوں تباہ ہونا، حضرت امام مہدی کا ظہور، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد قیامت تک کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ دوستو، ٹاپک کے مطابق اتنی پیشگوئیاں اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ غزوہ ہند کی ابتدا ہو چکی ہے۔ بھارت نے کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر کے بھارت میں شورش کو جنم دے دیا ہے، جو غزوہ ہند کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کی فتح کی بشارت 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ مشکل۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ قیامت نے کب آنا ہے اس کا بالکل صحیح علم نہیں ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور دیگر صحائف میں کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن کی تصدیق جدید سائنسی نظریات و تحقیقات سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی قیامہ ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور قرب قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بھیجا گیا ہوں میں اور قیامت مثل 2 انگلیوں کے یعنی انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی کے۔ آثار قیامت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا، شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ جمل، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت سے دستبردار ہونا، واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، واقعہ حرہ، فتنہ ترک و تاتار، مال و دولت کی کثرت، ارتفاع علم و کثرت، حج کی بندش، دمدار ستارہ وغیرہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی 72 نشانیاں ہیں۔ جب لوگ نماز ضائع کرنا شروع کر دیں، امانت میں خیانت کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، خون ریزی کو معمولی بات سمجھنے لگیں، اونچے گھر بنانے لگیں، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرنے لگیں، صلہ رحمی ترک کر دیں، جھوٹ کو سچا سمجھنے لگیں، مرد ریشمی کپڑا پہننے لگیں، ظلم ہر طرف پھیلنے لگے، طلاق کثرت سے ہونے لگے، موت ناگہانی آنے لگے، خائن امانت دار ہو جائے، امانت دار خیانت کرنے لگے، آسمان سے خون یا پتھر کی بارش ہونے لگے، بارشیں کم ہونے لگے، اولاد نالائق پیدا ہونے لگے، بخیل لوگوں کی کثرت ہو جائے، سخی لوگوں کی کمی ہو جائے، امراء فاجر اور وزراء جھوٹے بن جائیں، قاری فاسق بن جائیں، بکریوں کا چمڑا پہننے لگے، دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو جائیں، سونے چاندی کی کثرت ہو جائے، واعظ اور خطیب بہت ہوں گے لیکن امر بالمعروف کم ہوگا، قرآن کو زیورات پہنائیں گے، ممبر لمبے تیار کریں گے، شراب پی جائے گی، حدود معطل ہو جائیں گے، ننگے پاؤں ننگے بدن والے بادشاہ بن جائیں گے، عورت شوہر کی تجارت میں شریک ہوگی، عورتیں مردوں کی ہم شکل بنیں گی، لوگ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے، مرد بلا حجاب گواہی دیں گے، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، دین سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، قوم کا سردار ذلیل اور کمینہ ہوگا، بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا، دوست کو باپ پر ترجیح دے گا، شوہر بیویوں کی اطاعت کریں گے، فاسقوں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی، لوگ گانے بجانے والی عورتوں کو پسند کریں گے، سرے راہ شراب نوشی ہوگی، ظلم پر فخر کیا جائے گا، انصاف فروخت ہوگا، ظالموں کے مددگاروں کی کثرت ہوگی، شیر چیتوں کی کھال بچھا کر بیٹھیں گے، پچھلی امت اگلی امت پر لعنت کرے گی، لوگ قرآن موسیقی کی طرز پر پڑھیں گے، جس وقت یہ باتیں ظہور پر آ جائیں اس وقت سرخ آندھی صورت مسخ ہو جانے اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو، جس وقت صرف زبانی جمع خرچ باقی رہ جائے اور عمل نام کو نہ ہو، ظاہر میں لوگ موافق باطن میں مختلف ہوں گے، صلہ رحمی باقی نہ رہے گی، یاجوج ماجوج کی قوم دنیا میں نکل پڑے گی اور افراتفری مچ جائے گی، مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا، کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا، اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا جانور برآمد ہوگا، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سب ایماندار مر جائیں گے، کانا دجال دنیا میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مل جائیں گے اور اس کے کہنے پر چلیں گے، تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور نزول عیسیٰ ہوگا۔ مغرب دنیا میں آج یہ بات عام ہو چکی ہے، نوع انسانی اپنے آخری دور میں جی رہی ہے، ایسی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں جن میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی دنیا کے مختلف ادوار شمار ہوتے ہیں، ان کے مطابق بھی یہ آخری دور ہے جس سے نوع انسانی گزر رہی ہے، ہمارے ہاں بھی احادیث مبارکہ میں آخری 4 ابواب آتے ہیں جو انہی حالات کے بارے میں ہیں۔ دوستو، یہ دور اتنی جہالت و لا علمی اور اتنی بے شعوری کا دور ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح فہم نہیں رہا، دین کی صحیح معرفت نہیں رہی۔ اس حقیقی دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو، اس حقیقی ایمان کو اپنے شعور، علم و فکر میں اور عمل، سیرت و کردار میں جاگوزی کرو، چلتا پھرتا دین تمام زندگیوں میں نظر آئے۔
تب تاجدار کائنات کی نگاہ میں مومن بنو گے۔ ہمارا معاشرہ منافقت کی آماج گاہ ہے، کفر سے بدتر ہو چکا ہے، کافروں سے بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ جھوٹ میں، مکر میں، فریب میں، ظلم و بددیانتی میں، خیانت میں، رشتہ داروں سے زیادتی کرنے میں، پڑوسیوں سے زیادتی کرنے میں، غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے میں ہم ہر لحاظ سے بدتر ہو چکے ہیں، کفار سے بھی زیادہ، اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر کردار میں دین نہ ہو تو بھلے تم مسجدوں کو بھر دو نماز کے سجدوں سے، پھر بھی تم میں ایک شخص بھی مومن نہیں ہوگا۔ ایمان دعووں سے نہیں آتا، ایمان حقیقی کردار سے آتا ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کردار بنائے اور برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔